اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بڑی خاموشی سے میری بات سنیں تاکہ یہ ایک بڑا مبارک دن ہے. اور جو میں آج آپ کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آج اس دن کے متعلق جو بات کروں گا، میں چاہتا ہوں ذرا بڑی خاموشی سے، اور آپ نے ایک ایسے میری بات سننی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے پہ لگانے کی اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہے، جس طرح باپ یا ماں باپ، وہ یہ نہیں کہ ماں باپ نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیے، یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کی تھی. تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی جو میں نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے، اس سے میں آپ کو، اپنی قوم کو، جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے. میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے. ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو، چاہے کوئی اسکالر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں. تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو آج بات کر رہا ہوں اس مبارک دن پہ. کیونکہ دیکھیں، میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی، کرکٹ سٹار، گلیمر، مغربی زندگی، اپنا ملک، ہر قسم کی میں زندگی پہ دیکھ کے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے ابھی آپ نے جو یہ فلم دیکھی، اس میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آپ نے دیکھا. دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. 622 سب یہ تاریخ یاد کر لیں کہ 622 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ. 632 وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ کر دیتے ہیں. ان 10 سالوں کے اندر دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے. تو جو میں اپنے نوجوانوں کو آج، اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو، ساروں کو، جو میں آپ کے ذہن میں آج ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا تبدیلی آئی ان لوگوں میں جو ابھی آپ نے فلم میں پہلے دیکھا کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہالت تھی. 2 سپر پاورز، ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں، کوئی بھی حیثیت ان لوگوں کی نہیں تھی. 10 سالوں میں یہ قوم بدلی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی، جو آپ نے بعد میں دیکھا کہ ساری دنیا میں چھا گئے. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
किस तरह इन लोगों को तब्दील किया, कैसे इनके कैरेक्टर बदल गए, कैसे लीडर्स बन गए सब। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना हमारे मुल्क में जो वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, ना ही मुसलमान दुनिया पे इस पे काम हो रहा है। हमारे नौजवानों को, बच्चों को स्कूलों में पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या, कैसे इंसानों को तब्दील किया। कुरान में अल्लाह कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। वो कौम की हालत बदल गई क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदल लिया और लीडर्स बन गए। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको अपना, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से, जो मैंने मगरिब का पूरा मैं सिस्टम अंदर से देखा हुआ है, तालीम मैंने बाहर ली, उसके बाद सारी दुनिया फिरा क्रिकेट की वजह से, फिर सियासत, फिर अपना माशरा अंदर से देखा, तो मैं अब आपको अपने तौर पे बताऊंगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे चेंज किया उनको। वो लोग फिर से जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने दुनिया की लीडरशिप संभाल ली। और आज मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान उधर ही खड़ा है। वो जो ना आपने पहले हालात देखे थे जहालत के, हम उसके बड़े करीब खड़े हैं। और हमने कैसे बदलना है अपने आप को। अगर हमने दुनिया में इज्जत से रहना है, और अगर जो बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान की, इलामा इकबाल जो उनकी शायरी से उन्होंने गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश की, और उनकी शायरी की कुरान के अंदर, सारी शायरी कुरान के अंदर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने जगाने की कोशिश की हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और वो ख्वाब क्या थी कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो दुनिया में मिसाल बनेगा कि हकीकी तौर पे इस्लाम क्या है। और उनकी सारी नजर थी वो मदीना की रियासत, जिधर एक मिसाल बनी थी दुनिया में, जो मॉडल ने फिर उसके बाद सारी दुनिया में वो फैल गए। 1000 साल तक मुसलमान दुनिया की सुप्रीम पावर रहे थे। तो वो मैं फिर भी मैं पूरी आज चीजें कहता हूं कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने तजर्बे से अब बात करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने कैसे इंसानों के कैरेक्टर बदले, उन्होंने किया क्या। उन्होंने सबसे पहले इंसानों को आजाद किया, ज़हनी तौर पे आजाद किया, अंदरूनी तौर पे आजाद किया। क्योंकि आजाद ज़हनी बड़े काम करते हैं। गुलाम ज़हन कभी कोई चीज इजाद नहीं करते। इनोवेशंस, इन्वेंशंस, नई इजाद जो चीजें होती है वो आजाद माइंड करते हैं, गुलाम नहीं कर सकता। एक गुलाम अच्छा गुलाम नहीं बनता है, कॉपी करता है। आजाद ज़हन बड़े काम करता है, और उसकी वजह कई 100 साल तक सारे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे, और वो उसकी बुनियाद रखी गई मदीना में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट एक इंसान की परवाज में वो है खौफ। और मैं बार बार ये अपनी कौम को बताता रहता हूं कि जो खौफ का बुत है इसका तोड़ना बड़ा जरूरी है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो कुरान थी वो चलते फिरते कुरान थे। तो कुरान के अंदर जो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। खौफ का सबसे बड़ा खौफ मौत का। अल्लाह ने कहा जिंदगी मौत मेरे हाथ में,
لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے، جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤں گے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ میں جب سے سیاست شروع کی لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے، آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ اور پھر رسک، لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط آرڈر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے، میرا رسک نہ چلا جائے۔ اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں، وہ آزاد ہو گئے، ان کی پرواز اوپر جانی شروع ہو گئی۔ میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے اللہ نے، اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا، جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا، تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے۔ یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا، میرے میں بھی خوف تھا، مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر، مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا، تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے، تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جیسے جیسے ایمان آتا گیا، میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا، آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے۔ پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ کہ یہ جی آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ کو اگر پولیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ جو بت ہے، یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ہماری ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج جتنا مجھے، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا، اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا۔ جس طرح کہ میرے اوپر ذاتی اٹیکس، ہر قسم کے میرے اوپر، جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں، 26 سالوں میں، کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی۔ فیملی کو نہیں چھوڑا، گھر کی خواتین کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ لیکن کیا یہ آپ کے سامنے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا، مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی۔ تو میں آپ کے سامنے ہوں، سنیں غور سے سنیں، آئیے جلسہ نہیں ہے، یہ غور سے سنیں، کیونکہ میں نے آج آپ کو اپنی زندگی سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں ذلت ہوتی تو آج میں بڑا ذلیل ہو چکا ہوتا۔ میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا کو پیسے یہ دیتے ہیں، لفافے دیتے ہیں، مجھے تو ذلیل ہو جانا چاہیے۔ میں اس لیے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے یہ جو بت ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، یہ یاد رکھے اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوئی عزت اور ذلت۔ دوسری چیز موت کا ڈر۔ سب کی طرح مجھے بھی موت کا ڈر تھا۔ میں جب پولیٹکس میں آیا اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا، کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا، اور میں جب اس نتیجے پہ آیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا، تب میں سیاست میں آیا۔ میں کینسر ہاسپٹل میں 5 سال میرا آفس تھا، میں نے جب کینسر ہاسپٹل بنایا 5 سال میرا آفس تھا۔ اپنے سامنے میں نے دیکھا 3 میرے دوست وہاں آئے، اچھے بنے چیک اپ کروانے کے لیے، اور 6 مہینے میں تینوں چلے گئے۔ تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر صحت کھیلیں گے تو شاید ہم موت سے بچ جائیں گے، یا کہ ہم اگر اپنے ایمان کے مطابق چلیں گے تو شاید جلدی موت آئے گی، غلط فہمی میں نکال دے اپنے ذہن سے۔ یہ سب سے بڑا خوف ہے، اور یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کاموں سے۔ اور تیسری چیز یہ رسک کہ جی میری نوکری چلی جائے گی، پیسہ کدھر سے آئے گا؟ محنت انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں،
یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. اور پھر جو بڑا بت ہے، میں کا بت، جو انسان اپنے سے باہر نہیں نکلتا، جو سب سے بڑی جہاد ہے، جہاد اکبر، اپنی نفس کے خلاف، اپنی میں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا بت ہے. اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے. اس کی ویژن، جو انسان اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے. جتنا مرضی اللہ اس کو نواز دے، جتنا مرضی پیسے دے دے، علم دے دے، جو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان نہیں بن سکا. لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم بڑے ہو رہے تھے لاہور میں تو سارے گنگا رام کو یاد رکھتے تھے. گنگا رام کو کیوں؟ اس سے ہسپتال بنایا تھا انسانوں کے لیے. سارے جو اللہ کے برے صغیر میں بڑے بڑے جو صوفی آئے، ولی اللہ آئے، آج بھی ان کے مزاروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے. وہ سب عاشق رسول تھے. وہ سارے ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی اور انسانوں سے پیار کرتے، عزت دیتے. سو یہ جو بت ہے، جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا. پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا. انہوں نے، اب میں کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے، ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم اسٹڈی کیا، یونیورسٹی وہاں گیا. اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی؟ انہوں نے سب سے پہلے عدل و انصاف قائم کیا. یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. عدل و انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون. قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہیں. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو پہلی دفعہ میں نے رول آف لا دیکھا. کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہ جا رہا، ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی جرات نہیں ہے قانون توڑنے کی. ہم نے جب شروع میں دیکھا جو ان کا برطانیہ کا جو شہزادہ تھا پرنس چارلز، اس کو ٹریفک وارڈن نے روک کے فائن کر دیا، وہ سپیڈ کر رہا تھا. وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو کہ باہری اکثریت سے جیتا تھا، اس کو صرف نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے جو لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کا کرونا کے دوران، اس نے وہ اس کو پر عمل نہیں کیا، اس پہ نکال دیا. قانون کی بالادستی. اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. انہوں نے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی. یہ نہیں کہ پہلے خوشحالی آئی اور پھر انصاف ہوا. انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے معاشرے میں. جو آج دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہے، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالادستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جنگل کا قانون ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بحث. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جس ملک پہ سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی ہے، یعنی انصاف ہے، جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا، وہ ہے سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ میں 99.9% رول آف لا انڈیکس ہے، یعنی مکمل انصاف ہے. وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. سب سے خوشحال جگہ ہے سوئٹزرلینڈ. مسائل ہے ہی نہیں. اور سب سے کم
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कौन है? नाइजीरिया 7%, वो है तकरीबन 100%, वो है 7%। नाइजीरिया सबसे ज्यादा अफ्रीका में तेल नाइजीरिया में है। उससे तो बड़ा अमीर होना चाहिए वसाइल के हैसियत से। स्विट्जरलैंड में तो सिवाय गाय और पहाड़ों के है ही कुछ नहीं, वो सबसे खुशहाल है। और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि कानून ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं है। वहां भी ऊपर तकड़े लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम कानून के ऊपर है, कानून सिर्फ कमियों के लिए। उधर भी कोई वो मुल्क जिधर अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल है, वो गुर्बत है, क्योंकि सिर्फ 7% रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। और आपको अफसोस होगा कि तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया 20% से कम है, पाकिस्तान भी 10% से कम है। हमारा ये हाल है, तो कैसे खुशहाली आएगी? क्योंकि हमने जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जो प्रिंसिपल सेट किए थे, नंबर 1 था इंसाफ। वो हम आपके सामने तमाशा हो रहा है मुल्क में, जो ताकतवर है वो अपना ही प्रोसिक्यूटर भी रख रहा है, नैब का हेड भी अपना है, FIR भी, और बचते भी जा रहे हैं। और जेलों के अंदर फंसे हुए बेचारे गरीब लोग, आप जेलों वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कहेंगे अपना प्रोसिक्यूटर वाले, वो सारे बच जाएंगे। और फिर ये बार बार मैं अपनी कौम को वो हदीस सुनाता हूं कि मेरे नबी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर छोटे चोरों को जेलों में डालते थे और बड़े डाकुओं को आप पकड़ते नहीं थे। ये तबाही का उन्होंने बताया। और आज आप दुनिया में देख लें, जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो गरीब ऐसा है, वसाइल के बावजूद। सो नंबर 1 प्रिंसिपल उन्होंने सेट किया, रूल ऑफ लॉ। नंबर 2, और रूल ऑफ लॉ के साथ मेरिट, क्योंकि जिधर इंसाफ होता है उधर ही मेरिट होती है। आज आप मगरबी ये मुल्क पे चले जाए, सारे जितने अमीर मुल्क हैं सब 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के साथ मेरिट आ जाती है। और दूसरी चीज, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वो जो अल्लाह का हुक्म है कि सारी अवाम को अल्लाह का फरमान है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़ा होना और बुराई के खिलाफ खड़ा होना, ये है बेसिस एक मुहज़्ज़ब माशरे की। मैं अब आपको बताऊं, मैंने जो इंग्लैंड में देखा, क्योंकि मैंने फिर से आपको कहूं, अंदर से मैंने वो माशरा देखा। एक दफा किसी आदमी के ऊपर यह इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी किया है, करप्शन किया है, वो जो मर्जी हो, सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं, उनके मिलने वाले भी उनको मिलते नहीं हैं, वो जाते रेस्टोरेंट्स में जाते डरते हैं। क्यों? हमारे वहां जो बाहर गए वो उनको आवाजें पड़ती हैं, जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं, क्यों आवाजें पड़ती हैं? क्योंकि वो उस माशरे में होता ही ऐसे है। अगर किसी के ऊपर ये लग जाए कि उसने पब्लिक का पैसा चोरी किया, करप्शन का मतलब होता है पब्लिक का पैसा चोरी करना, वो कहीं निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कौम अमर बिल मारूफ पे चलती है। एक मैं आपको मिसाल देता हूं, अमेरिका के अंदर एक था बैरी मैडॉफ, अरबों डॉलर पति था। सारी सोसाइटी में सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स सोसाइटी के सारे उसके से मिलते थे, तस्वीरें खिंचाते थे। अमीर तरीन अमेरिका का आदमी था, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे। वो बैरी मैडॉफ, कई सालों के बाद पता चला जनाब उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था। पता चला कि उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था। लोगों को तो छोड़े ना कि लोग उससे सारी दुनिया भाग गई और वो जेल में चला गया। उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दी, उसके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली कि मैं दुनिया के सामने नहीं जा सकता। उसका दूसरा बेटा घर के अंदर बंद हो गया, 2 साल में बीमार होकर मर गया।
کیونکہ ہم پبلک کے سامنے کیسے جائیں گے؟ سنگاپور کے اندر ہمارے ساتھ تقریباً ہماری تھوڑی دیر کے بعد آزاد ہوا تھا. سنگاپور کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا لی کوان یو. اس نے آتے ساتھ ہی قانون کی بالادستی قائم کی. سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی جتنا تھا ہمارا جو اوسط آمدنی پر کیپٹا انکم ہماری اور سنگاپور کی ملتی تھی, ایک ہی جتنی تھی آج 60 کی دہائی میں. ایماندار پرائم منسٹر آیا, قانون کی بالادستی قائم کی. جیسے آپ قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. وہ سنگاپور کا ایک منسٹر, اس کا اپنا دوست تھا, وہ پکڑا گیا کرپشن میں. اس دوست کو, وہ پرائم منسٹر کا دوست تھا, جیسے وہ پکڑا گیا اسے پتا تھا کہ میں بچ نہیں سکتا, حالانکہ میں پرائم منسٹر کا دوست. اس نے خودکشی کر لی. کیا میں معاشرے میں کیسے جاؤں گا؟ کیونکہ معاشرے میں امر بالمعروف ہے, عوام کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. وہی سنگاپور. اب یہ سوچیں, ہم اور سنگاپور ایک ہی جگہ تھے 60 کی دہائی میں. آج وہ ہمارا کتنا پر کیپٹا انکم اوسط آمدنی آج پاکستان میرے خیال میں $2,500 ہو گیا, 3,000 مجھے بھی پورا ایگزیکٹلی پتا. سنگاپور میں $60,000 پر کیپٹا انکم ہے اوسط آمدنی. تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف پہ. تیسری چیز, انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی. جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کر پیسے لے سکتے تھے, کیونکہ مسلمان تو غریب تھا. بلکہ جنگ بدر میں اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے, ڈنڈوں سے لڑے ہیں. تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے, ہتھیار خرید سکتے تھے. دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں, جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تعلیم کے اوپر زور دیا. اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں, کتنا زور لگایا تعلیم. کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں. نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم, باقیوں کے لیے اردو میڈیم, وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے. ایک تعلیمی نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا, جو ملک میں ناانصافی پھیلاتا تھا, وہ ہم نے کوشش کی. پتہ نہیں اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب 5 کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے. لیکن تعلیم, یہ تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کہا. تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا, جس کی وجہ سے مسلمان اوپر گیا. اور پھر فلاحی ریاست, انسانیت کا نظام. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی. اور یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا, میں نے پہلی دفعہ فلاحی ریاست دیکھی, کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھی. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے کہ کوئی کمزور آدمی اس کی ریاست میں ذمہ داری لی تھی. غریبوں کی, آپ حیران ہوں گے کہ جو پینشنز تھی, بوڑھوں کو بھی ذمہ داری پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست میں لی تھی. یتیموں کی, معذوروں کی, بیواؤں کی, ایسا نظام کبھی پہلے نہیں آیا تھا. تو اسٹیٹ نے انسانیت کا نظام لے کے آیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ یورپ چلے جائیں, میں نے اسکینڈینیویا جو بہترین, میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے قریب مدینہ کے ریاض جو میں نے دیکھا وہ ڈینمارک, سویڈن, ناروے,
آپ دیکھیں، آپ اپنے پاکستانی رہتے ہیں، وہاں ان سے پوچھیں تو صحیح کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں وہ اپنے جانوروں کا ہمارے سے بہتر دھیان رکھتے ہیں. وہ حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں. آج ادھر آپ دیکھ لیں، ان کا RSPC ہے، کتے آپ کو سڑکوں پہ نہیں نظر آئیں گے، وہ ان کو ہومز دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. یعنی وہ جو ہم نے دنیا میں شروع کیا تھا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا نظام دنیا میں شروع کیا تھا، وہ آج ان ملکوں میں مل رہے ہیں جو مسلمان ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے خطاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا تھا. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جس طرح میرا رب رب العالمین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو جو مساق مدینہ تھا، انسانوں کو اکٹھا کیا گیا. جو مساق مدینہ چارٹر، مدینہ کا جو چارٹر تھا، جو پہلی کانسٹیٹیوشن تھی، بلکہ دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلی کانسٹیٹیوشن تھی، اس میں انسانوں کو اکٹھا کیا گیا. وہاں عیسائی تھے، وہاں مسیح برادری تھی، وہاں یہودی تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا. انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. تو یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ جو بھی معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے گا، جو بھی ان کی سیرت پہ چلے گا، وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اللہ نے ان کی برکت آ جائے گی ان کے اوپر، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. اگر صرف ان کی سیرت پہ چل کے مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا تو اللہ ان کو رحمت للعالمین نہ کہتے، رحمت للمسلمین ہوتے وہ. تو اس لیے آج اگر آپ دیکھتے ہیں ملکوں کی خوشحالی، آپ دیکھیں کہ کتنی طور پہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہے ہیں. آپ کو حیران ہوں گے کہ جب ہم نے بھی شروع میں پڑھا، ہم بھی حیران ہوئے. میں نے بہت پہلے پڑھا، محمد عبدو بڑا اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے اسلام کے. وہ جب پہلی دفعہ یورپ کوئی 100 سال پہلے گئے اور مصر سے گئے، تو جب وہ مصر واپس آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں یورپ گیا تھا، وہاں مسلمان تو نہیں نظر آئے، لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور جب واپس مصر آئے تو کہتا مسلمان تو بہت ہے، اسلام بہت کم نظر آ رہا ہے. تو ہم پاکستانی جدھر آج کھڑے ہیں، ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اور میں اسی آج میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک دن ہم عشق کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم انہوں نے جو ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے، ہمیں عزت نہیں ملنے لگی. پرائم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. سب 22 کروڑ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے شرمناک ہے کہ وہ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا، یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ آج ایسے پھر رہا ہے دنیا میں، کوئی آتا ہے گورے رنگ کا، کوئی باہر سے آ جاتا ہے، سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. نہ عزت ہے، نہ آزادی ہے. جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے کیونکہ حکم آیا باہر سے. میرے پاکستانیوں، ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے، غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پہنچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تھوڑے سے لوگ 1% لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں. اس لیے نہیں ملک بنا تھا.
ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے، اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر، 10 سال زیادہ دیر نہیں، 10 سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ پہلے 4-5 سال تو مشکل سے، پہلے 4-5 سال تو امہ سروائیو کر رہی تھی بڑی مشکل سے، کبھی جنگ احد، پھر جنگ خندق، بڑی مشکلوں سے امہ نے اپنے آپ کو بچایا، قربانیاں دے کے اپنے آپ کو بچایا۔ اس کے بعد وہ پھر ان کا عروج شروع ہوا۔ قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، قومیں بھیک مانگ کے اور قرضے دے کے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو کے نہیں قومیں بنتی ہیں۔ قومیں بنتی ہیں جب، جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر نے اپنی مثال دی کہ جب جنگ میں خندق کے اندر مشکل وقت تھا، کھانا پینا نہیں تھا، کیونکہ وہ چاروں طرف مکہ کے وہ کفار نے گھیرا ہوا تھا ان، تو لوگوں کو کہا پیٹ ایک پتھر باندھو، پیٹ پہ، اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ لیڈر نے قربانی دے کے اپنی قوم کو کھڑا کیا تھا۔ اور یہ وہ قوم اللہ نے جس کو ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہمیں، 12 موسم، ہر قسم کی، یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں تو 3.5 سال میں اقتدار میں پتہ چلا کہ اللہ نے کیا دیا۔ لیکن ہمیں کیریکٹر چاہیے، ایک کیریکٹر چاہیے ایک بڑی قوم بننے کے لیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا، ان کا کیریکٹر اٹھایا تھا۔ ایسا کیریکٹر تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجروں کی وجہ سے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت معین الدین چشتی جب راجپوتانہ میں آئے تو وہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، راجپوتانہ میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ گئے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے پہ آئے، کیریکٹر سے انہوں نے بدلا۔ جو ساری جو 10 سال تھے، 622 اور 632، ٹوٹل لوگ کہتے ہیں جی تلوار سے اسلام پھیلا، جو ٹوٹل جو مسلمان اور جن کا مقابلہ تھا مخالف، جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے وہ 1200-1300 تھے، 1200-1300 10 سال میں لوگ جنگوں میں مرے تھے۔ فکری انقلاب تھا، ذہن بدل گئے تھے، اور ذہنوں نے انسان کو بڑا انسان بنایا تھا، آزاد ذہنوں نے۔ تو آج میں اس لیے یہ بڑا مبارک دے رہا ہے کہ ہم سب کو آج اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا کیریکٹر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ نبی کی سیرت پہ چلیں۔ میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی، مقصد اس کا کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو سیرت نبی سے ان کا کیریکٹر مضبوط کریں۔ یونیورسٹی کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہوں، سارے ڈسکس کریں، ہمارے انٹلیکٹ، ہماری جو اسکالرز ہیں وہ ڈسکس کریں کہ اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو ہماری بہتری کے لیے، اور وہ کیا انہوں نے قدم کیا کرے، کیسے چینجز کیے۔ ایک ایسے اتنی دنیا میں اتنے تھوڑے وقت، دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقت کبھی اتنے گریٹ لوگ نہیں آئے، ہر انسان کوئی نہ کچھ بن گیا۔ اگر یہ مغرب میں ہوتے آج یہ فنومنا، تو ایک کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہوتی، حضرت خالد بن ولید پہ کتابیں لکھی جا رہی ہوتی، ان کے اوپر ریسرچ ہوتی کہ وہ کیا تھا، کبھی وہ جنگ ہی نہیں آئے، اور ہر کوئی جنرل بن گیا۔ حضرت بلال 2 کیمپینز میں وہ لیڈ کر کے گئے، ایک غلام ایک جنرل بن گیا۔ اس کے اوپر کبھی کام نہیں کیا، ہمارے اسکالرز نے نہیں کام کیا۔ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا مطلب یہ تھا کہ اسکالرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ، تاکہ اپنے یوتھ کو تو بتائے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے۔ موبائل فون سے بچوں کو وہ مٹیریل مل رہا ہے جو انسانی تاریخ میں نہیں بچے آپ کو ملا۔ تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے،
وہ کیسے یہ جو اتنا آنسلاٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے کلچر سے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے؟ وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں، اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، ہمارا کلچر بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، تو بیچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے، اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ دوسرا ہمارا ہے کیا، جو علامہ اقبال کوشش کرتے رہے۔